بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز حضرات، آج کا یہ مبارک موقع، قرآن مقدس کی یہ مجلس انتہائی بابرکت اور نورانی مجلس ہے، اس معنی کر کہ اس میں اللہ رب العزت کے کلام کی نسبت پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ قرآن اللہ رب العزت کا عظیم کلام ہے، قرآن بھی عظیم ہے، اور جس پر یہ قرآن پاک اترا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ماہ مبارک رمضان المبارک جو آئندہ مہینہ آنے والا ہے، جو برکتوں اور رحمتوں کا سیزن ہے، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی جو فضیلت بیان فرمائی تو اس میں بھی یہی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے اندر بھی برکتیں اور رحمتیں آئیں، تو اصل رحمت کس بنا پر آئی؟ قرآن مقدس کی نزول کی بنا پر آئی کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے 23 برس کے عرصے میں اللہ رب العزت نازل فرماتے رہے حسب ضرورت، اور اللہ رب العزت نے عام اعلان فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ بھی خشوع و خضوع کی حالت میں گر پڑتا، اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتا وہ پہاڑ بھی، اگر ہم اس پہاڑ پر اس قرآن پاک کو نازل فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سینہ عطا فرمایا، وہ دل عطا فرمایا، وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ رب العزت کے کلام کا تحمل فرمایا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راست دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ انہی کے لیے بہت بڑا عظیم اجر اللہ کے یہاں ہے، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں۔
اور فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں، لا يؤمنون بالآخرہ، کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے قرآن، جو آدمی قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا تو گویا اس کو نسبت حاصل ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر قرآن پاک کا نزول ہوا اور پھر نسل در نسل یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور الی یوم القیامت چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، سب انبیاء علیہم السلام کے بعد میں آنے والے آخری نبی، اور آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے عام اعلان فرما دیا وخاتم النبیین، آپ انبیاء علیہم السلام کے خاتم ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کا جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جادوگری کا زور ہے، ہر طرف جادو کے بڑے شور ہیں، پورے اقوام کے اندر جادوگری مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی سحر عطا فرمایا کہ آپ عصا کو ڈال دیا کرتے تھے، وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا جس وقت زور تھا اس کو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زیر کرایا اور دکھایا اور بتایا یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں جن چکروں میں تم پڑ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو برس کا اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کا اور بیماروں کو ٹھیک کرنے کا طب کا بہت بڑا زور تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس وقت عربی زبان کا زور تھا، عربی بولنے کو آدمی ایک خود جو ہے اپنے آپ کے اندر اس کے بہت بڑا ملکہ سمجھتا تھا کہ عربی دانی پر فخر کیا کرتا تھا، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادبا تھے، بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عربی ہی میں نازل فرمایا، اعلان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور پھر چیلنج کیا قرآن پاک نے کہ اے عرب کے فصیحوں، اے عرب کے بلغاء، فصحاء، ادبا، آؤ فاتو بسورۃ من مثلی، تم تو بہت بڑے عجیب ہو، بہت بڑے عربی جاننے والے ہو، بہت عربی پر فخر کرنے والے ہو، فاتو بسورۃ من مثلی، قرآن جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ پھر مزید چیلنج کیا فاتو بآیہ، ایک جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ امرؤ القیس کتنا بڑا عربی کا شاعر ہے، بڑے بڑے فصحاء حیران ہو گئے۔ ایک موقع آیا، ایک میلہ لگا کرتا تھا، شعراء عرب اپنے کلام کو لکھتے تھے، اپنے شعر کو لکھتے تھے اور کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے لکھ کر۔ تو وہ میلہ لگتا تھا سال بھر میں، تو اس وقت کے جو بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، بہت بڑے ادیب ہوا کرتے تھے عربی کے، وہ آیا کرتے تھے اور ان اشعار کو وہاں پر دیکھنے کے بعد جو اس میں کچھ کمی ہوتی، کوتاہی ہوتی، تو اس کوتاہی کو اور کمی کی جو ہے نشاندہی کیا کرتے تھے اور اسے مٹایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر یہ لفظ غلط ہو گیا، یا یہ جملہ غلط ہو گیا، یا یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، یا اس کا وزن اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس وقت میں سورہ کوثر نازل ہوئی تو سورہ کوثر کو بھی لکھ کر وہیں پر لٹکا دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو لکھ کر جو ہے وہیں پر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ تو بڑے بڑے فصحاء آئے، بڑے بڑے ادبا بلغاء آئے اور دیکھنے لگے، حتیٰ کہ بہت زیادہ قدیم و بہت بڑا، سب سے ہی بڑا جو شاعر تھا، جو استاد الشعراء تھا،
وہ بھی بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، اسے کوئی کمی محسوس ہوئی نہیں، تو اس نے اس کے نیچے جملہ لکھا لیس ھذا الکلام من البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ہے کسی انسان کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہوتا تو یقیناً میں اس کے اندر غلطی اور کوتاہی نکال سکتا تھا کہ میں سب سے بڑا جو ہے شاعر ہوں، فصیح ہوں، لیکن انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس نے یقین کیا دیکھنے کے بعد۔ تو قرآن تو یہ چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت میں ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی سفارش سے 10 خاندان والوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، ان 10 لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن، یہ حامل قرآن 10 جو ہے ایسے آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے اللہ رب العزت کے یہاں۔ روزہ کہے گا اے میرے رحمان رب، یہ وہ آدمی تھا جس نے میں نے اس کو دن میں کھانے سے، پینے سے، جماع سے، دیگر حالات سے روک کر رکھا، لہذا اس بندے کے آپ نے میری سفارش قبول کیجئے۔ اللہ رب العزت روزے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کہے گا اے اللہ، یہ تیرا یہ بندہ تھا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا، رمضان المبارک میں اس نے تراویح پڑھی، قرآن پاک پڑھا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ اللہ رب العزت سفارش قبول فرمائیں گے اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ قرآن جسے آج ہم بالکل بھلا بیٹھے ہیں، ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہماری توجہ زیادہ عصری تعلیم کی طرف ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور یہ فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ آدمی نے پڑھا الف لام میم، اس کے حصے میں 30 نیکیاں آ گئیں۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن تو وہ قرآن ہے کہ جب آدمی اس کی تلاوت نماز سے باہر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر حرف پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے، لیکن جب اسی قرآن کو آدمی نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک حرف پر 100 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک حرف پر اللہ رب العزت 100 نیکی عطا فرماتا ہے جب اس قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے۔ کتنا عظیم قرآن ہے۔ ایک روایت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن زمین کی دنیا کے کسی بھی خطے پر کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ جگہ آسمان پر جو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ دنیا کی اسی طریقے سے روشن اور چمکدار اور منور ہوتی ہیں جیسے ہم دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی وہ جگہ نورانی اور منور ہوتی ہیں اسی طریقے سے ان فرشتوں کے لیے جس طریقے سے ہمیں آسمان پر چاند اور ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، تو دنیا کی وہ جگہ اس نورانی مخلوق کے لیے اس طریقے سے نظر آتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 99 مرتبہ اللہ رب العزت کی خام میں زیارت فرمائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عرض کیا اے اللہ آپ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کو میں پڑھ کر آپ کا قرب حاصل کر لوں، آپ کا بہت بڑا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ فرماتے اللہ رب نے فرمایا اے احمد قرآن پڑھا کر، ہمارا محبوب بن جائے گا، قرآن پڑھا کر۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سوال کیا اے اللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھوں یا بلا سمجھے پڑھنے پر بھی آپ کا قرب حاصل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احمد چاہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو چاہے بلا سمجھے پڑھو، دونوں صورتوں میں تم ہمارے قریبی اور محبوب بن جاؤ۔ کتنا بڑا تمغہ دے دیا اللہ رب العزت نے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت کی۔
یہ فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے اس کے الفاظ کی تلاوت ہی کرو، جب بھی ہمارے کیا بن جاؤ گے؟ محبوب اور ہمارے مقرب اور مخصوصین بندے بن جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا حافظ نہیں ملے گا اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن پاک کے حفاظ موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر 8 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور اتنی اہم بھی کتاب ہے کہ آج 1450 بلکہ 1500 برس تقریباً ہو گئے ہیں، علماء اس کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں، لیکن اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکے، اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے 90,000 مسائل نکالے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن جس کو آج ہم بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، ہم نے ایک طرف کر دیا ہے۔ ایک روایت میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات دن قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا بندہ وہ بندہ ہے کہ جس کو قرآن پاک کی مشغولی گھیرے رہتی ہے اور اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ مجھ سے مانگ ہی سکے، مجھ سے دعا ہی کر سکے، رات دن قرآن پاک پڑھنے میں پڑھانے میں اسی میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں اس شخص کو جو اپنے آپ کو قرآن پاک کے اندر مشغول رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن والے لوگ، قرآن کے پڑھنے والے لوگ، قرآن پاک کے ساتھ شغل رکھنے والے لوگ، قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے لوگ اہل اللہ، اللہ والے ہیں، اور صرف اللہ والے ہی نہیں، وخاصتہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، دہلی کے اندر آپ کتب خانے کے اندر بیٹھے ہیں، ایک پادری عیسائی جو ہے آ گیا اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا، بائبل اس کے ساتھ تھی جس کو ہم لوگ انجیل کہتے ہیں، وہ انہوں نے اس کو بائبل بنا لیا، تو کہنے لگا کہ کہاں ہیں مسلمانوں کے جو ہے علماء، کہاں ہیں ان کے دانشوران، آئیں آج فیصلہ ہوگا کہ ہماری کتاب سچی ہے یا قرآن سچا ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر عرض کیا کہ حضرت اسلام پر بن پڑی ہے، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، وہ پادری اس طریقے سے کھڑا ہوا وہاں پر اعلان کر رہا ہے، آپ چلیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً جو کھڑے ہو گئے اور گئے اور جا کر کہا کہ کیا کہتا ہے کہ اگر جو ہے سچا ہوا تمہارا قرآن، تم قرآن ڈالو آگ کے اندر، میں بائبل ڈالتا ہوں، جس کی کتاب سچی ہوگی، جس کی کتاب سچی ہوگی وہ نہیں جلے گی، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بھلا قرآن کو ہم جلائیں، تم ایسا کرو میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، آگ جلاؤ، دونوں کودتے ہیں اس آگ کے اندر، دونوں اس آگ کے اندر کودتے ہیں، جس کی کتاب سچی ہوگی اس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ اسے نہیں جلائے گی، اور جس کی کتاب جھوٹی ہوگی اسے آگ جلا دے گی۔ اب وہ بھاگ رہا ہے پادری، وہاں سے بھاگ نکلا، فوراً کہنے لگا اس کتاب پر تو میں نے مسالہ لگا دیا تھا جس پر آگ اثر نہ کرے، اپنے جسم پر تو میں مسالہ نہیں لگا کر آیا تھا، تو میں تو جل جاؤں گا، میں تو جل جاؤں گا، میں نے اپنے جسم پر مسالہ نہیں لگایا۔ تو یہ ہے وہ قرآن جسے ہم بالکل جو ہے اس کی طرف سے بے توجہی، غفلت۔ منشی رحمت علی دارالعلوم دیوبند کا جب قیام عمل میں آیا تو نانوتے سے دیوبند جا رہے تھے، سرکاری ملازم تھے، تو فرماتے ہیں اور بہت دیندار اور نیک صالح آدمی تھے، ایک گاؤں میں کو گزرے تو وہاں پر دیکھا ایک جنازہ تیار ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی منشی رحمت صاحب آپ نماز پڑھائیے، کہ بھائی میں کیوں نماز پڑھاؤں، کہ ان کے گھر والوں نے کہلوایا ہے کہ اس مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ منشی رحمت علی پڑھائیں۔ تو فرماتے ہیں میں تو اتفاق سے گزر رہا تھا یہاں وہ گاؤں میں، مجھے کیا پتا کہ نہیں انہوں نے وصیت کی تھی، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ وہ اللہ والا آدمی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، چنانچہ منشی رحمت علی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور اتفاق سے پھر یہ سوچا کہ بھئی کوئی نیک ہی آدمی ہوگا، اس طرح کی وصیت کر کے گیا ہے، میں اس میں پورے طور پر شریک رہوں گا، چنانچہ پھر قبر میں بھی اس کو رکھوانے میں شریک رہے، تدفین میں بھی شریک رہے۔ اتفاق سے آپ کا جو کارڈ تھا دفتری ملازمت کا وہ اس کے اندر گر گیا، اور آپ آگے آپ کو معلوم نہیں ہوا، جب آپ دیوبند پہنچ گئے دفتر میں بیٹھے تو وہاں پر دیکھا وہ تو کارڈ ہی نہیں ہے، اور اس کے بغیر تو انٹری نہیں ہوگی، تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔
اور ملازمت کا مسئلہ ہے، لہٰذا پھر وہ فوراً واپس آئے اس گاؤں میں اور یہ کہا کہ بھائی میرا اس میں کارڈ رہ گیا ہے، قبر میں دفناتے ہوئے وہیں پر گر گیا ہے، آپ اگر آپ جو ہے میرے ساتھ چلیں اور قبر کو جو ہے کھودنی پڑے گی اور اس کو مجھے نکالنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نیک آدمی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کھول لیں گے جا کر۔ تھوڑا جو ہے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے کہ عام منشی رحمۃ اللہ پوری قبر جو ہے پھولوں سے گلدان بنی پڑی ہے، پھول ہی پھول برس رہے۔ پھول گیا منشی رحمۃ اللہ میں کیا ڈھونڈ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، بہرحال وہ کارڈ اٹھا فوراً بھاگے گئے اس کے گھر اور جا کر معلوم کیا، اس کی اہلیہ سے معلوم کیا، پردے میں پوچھا کہ ان کا کیا عمل تھا، اس اللہ والے کا کیا عمل تھا کہ میں اس کی قبر کو دیکھ رہا ہوں کہ پھول سے بھری پڑی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس کے نکاح میں تقریباً 45 برس سے ہوں، اس کا کوئی اور عمل تو ایسا نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا، سب کام اچھے کرتا تھا، لیکن ایک عمل اس کا خاص یہ تھا کہ فجر کی نماز جو ہے پڑھنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھتا تھا۔ قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا تھا، کچھ چند صورتیں حفظ کر رکھی تھی، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا پورے طور پر، بس قرآن کھول کر بیٹھتا تھا اور اس پر انگلی پھیرتا تھا اور یہ کہتا تھا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ فرماتے 45 سال سے میں اس کا عمل دیکھ رہی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے کہ انگلی پھیر رہا اور بس یہ کہہ رہا ہے اللہ تو نے سچ فرمایا، میں پڑھ تو نہیں سکتا، میرے سے پڑھنا آتا نہیں، نظم کوئی ہے نہیں میرے پاس، یا اللہ تو نے سچ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس طریقے سے آدمی کو جو ہے نوازتے ہیں، اس طریقے سے آدمی پر اللہ رب العزت کی رحم اور کرم ہوتا ہے، اور ہم جو ہے قرآن پاک سے غافل ہیں۔ یہ بہت بڑی مبارک مجلس ہے جو قرآن مقدس کی نسبت پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے والدین کو ایسا عمدہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی اس تاج کی روشنی جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے۔ تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا منظر ہوگا، ارشاد ہوگا حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہو جائے گی وہی تیری آخری منزل ہے، وہی تیری آخری منزل ہے۔ یہ کہا جائے گا اس حامل قرآن سے، اس حافظ قرآن سے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں پر تیری تلاوت ختم ہوگی وہیں پر تیری آخری منزل ہے، وہی تیرا ٹھکانہ ہے جنت۔ آج ہم لوگ جو ہے قرآن سے انتہائی غافل۔ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر علوم کے پاس کوئی جایا کرتا تھا تو حضرت اس سے پوچھتے تھے، بڑے بڑے آدمی بھی جاتے تھے، بزرگ بھی جاتے تھے، ان سے پوچھتے بھائی قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھ رکھا ہے کہ نہیں؟ حضرت پڑھا نہیں۔ قرآن پڑھو، کہ قرآن پڑھنے میں شرم ہے، ان کاموں میں تو کوئی شرم نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا سب نے بچپنے سے ہی قرآن پڑھنا سیکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑا تھا، اور صحابہ نے سب نے قرآن پاک سیکھا، سب نے پڑھا۔ اور مسلمان شرماتا ہے کہ میری تو داڑھی بھی جو ہے ویسی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھلا قرآن پڑھوں تو نہیں پڑھے گا؟ اور کام تو کرتا ہے، موبائل تو چلا لیتا ہے بوڑھا آدمی بھی، اس کے لیے تو وقت بھی ہے، لیکن قرآن کے پاس قرآن پاک سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ یا آپ کے پاس ائمہ ہیں، علماء ہیں، مولانا ذاکر صاحب مظاہری ماشاءاللہ کتنی محنت کر رہے ہیں، موقع بموقع جو ہے بلاتے رہتے ہیں آپ کے یہاں علماء کرام کو، اور آپ کو مصدر سناتے رہتے ہیں کہ دیکھو آپ کس بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا۔ یہ بڑی جو ہے مبارک مجلس ہے، بڑے مبارک ہیں آپ لوگ، آپ کے بچے جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ جس کے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھانے کی کوشش کریں، خود بھی اپنے گھروں میں ماحول پیدا کرو قرآن پاک پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ گھروں میں بھی عورتوں سے کہو کہ قرآن پاک پڑھیں، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، برکات آئیں گی۔ اور آپ اگر قرآن کو چھوڑ دو گے، آدمی پریشان پھرتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو جو ہے پریشان ہوں، میں سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ارے ہم نے اللہ رب العزت کے کسی حکم کو مانا، ہم نے اب جو ہے نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن پاک پڑھا نہیں پڑھا، بالکل جو ہے غافل بنے بیٹھے ہیں۔ شب برات آنے والی ہے، اس کی جو ہے تیاری کریں اور اس میں خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، جتنا اپنے سے ہو سکے ہمت بھر جو ہے عبادت کریں، جتنی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں۔ یہ تو عبادت کے مواقع ہیں، مزید جو اس طریقے سے موقع آتے رہتے ہیں، شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، رمضان المبارک ہے، عید کی رات ہے، اس طرح کی جو ہے راتیں آتی رہتی ہیں عیدین وغیرہ کی، تو یہ سب ہمارے لیے جو ہے موقع ہوتے ہیں کہ
کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تو آپ کو کشف ہو گیا، وہی آگے الہام ہو گیا کہ قبر والے کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے. آپ گزر گئے، گزرنے کے بعد پھر آپ کی واپسی اسی راستے کو ہوئی تو اب پھر جو ہے آپ کو الہام ہوا تو دیکھا وہ تو جو ہے جو قبر میں آدمی تھا وہ تو جو ہے بڑا جو ہے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. آپ نے جو آپ کو الہام ہوا تو اللہ کو سے عرض کیا کہ اللہ جب میں یہاں سے گزرا تھا اور میں نے مجھ کو الہام ہوا تھا جس قبر والے کو بہت سخت عذاب دیا جا رہا تھا، اور اب میں جب آیا ہوں واپس تو اب مجھے الہام ہو رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، دکھ رہا ہے مجھے آپ کے حکم سے کہ یہ تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل میں جب اس شخص کا انتقال، یقیناً بدکار آدمی تھا، بد کردار آدمی تھا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. جب یہ اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اب وہ تقریباً 2.5-3 برس کا ہو گیا. آج وہ پہلی مرتبہ حافظ جی کے پاس، قاری صاحب کے پاس، مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، اور جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ اس بچے اس آدمی کا بیٹا مجھے دنیا میں روئے زمین پر رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے اور میں اس کے باپ کو جو ہے عذاب دوں. چنانچہ میں نے اس کے بچے کی بدولت اس کے باپ کی بخشش کر دی. اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطائیں ہیں، اللہ رب العزت کے بہت بڑے کرم اور فضل ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، ہم لوگ بہانے بناتے ہی نہیں. ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ بہانے بنائیں کہ جن سے اللہ رب العزت ان بہانوں کی بنا پر ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے لیے اچھے فیصلے فرما دے. اس لیے ہم لوگوں کو خوب کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا کریں کہ ہم کو روز آنا قرآن پاک پڑھنا ہے. مسجد میں بیٹھ کر پڑھو یا گھروں میں بیٹھ کر پڑھو، لیکن روز قرآن پاک پڑھنا. آپ ضروری تھوڑا ہے کہ روزانہ پورا قرآن پڑھیں گے، آدھا قرآن پڑھیں گے، 2 پارے پڑھیں گے، آپ 2 پارہ ہی پڑھیں، آدھا پارہ ہی پڑھیں، لیکن روز ایک معمول بنائیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے. زیادہ نہیں، ہمیں 15 منٹ 10 منٹ قرآن پاک کو دے دیں، بس یہ تہیہ کر لیں تو دیکھیں کتنی برکات آئیں گی، کتنی رحمتیں اللہ رب العزت کی آئیں گی، کتنی پریشانیاں اور بلائیں اور مصیبتیں دور ہوں گی قرآن پاک کی برکت سے. آپ اس کی برکات خود محسوس کریں گے، خود جو ہے محسوس کریں گے اس کی برکات کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں یہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور ہمارے سے یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں ختم ہوئی. اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول بنائیں. گھروں میں روز آنا جو ہے، موبائل بھی تو ہم چلاتے ہیں، دیگر کاموں میں تو مصروف رہتے ہیں، کیا تھوڑی دیر اللہ رب العزت کے قرآن کو نہیں دے سکتے؟ کیا تھوڑی دیر نہیں دے سکتے اللہ رب العزت کے جو ہے قرآن کو؟ ہماری حالت یہ ہے کہ گھروں میں پورا سال ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک اسی طریقے سے رکھا رہتا ہے، اس پر گرد چڑھا رہتا ہے، اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کر پڑھ لیا جائے. صرف جو ہے قرآن رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو مستقل پڑھنے کی کتاب ہے، یہ مستقل شریعت اور قانون ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. ماشاءاللہ آپ کے یہاں قرآن پاک کی تفسیر بیانات ہوتے رہتے ہیں، آپ کو موقع ملتا رہتا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. پڑھانے کے بڑے مواقع آپ کے پاس ہیں الحمدللہ، ان کو گھوائیں نہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، کوششیں کریں، تبھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگر آپ ان چیزوں سے غافل ہو جائیں گے اور ہم قرآن سے رشتہ توڑ لیں گے، ناطے کو توڑ لیں گے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے کر لیں. آپ کے سامنے تو حدیث آئی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں، مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں. بتائیے، ایک آدمی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، خوب دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن پاک کو پڑھنے والے کو، اس لیے کہ جب آدمی اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ قرآن پڑھے اور مجھ سے باتیں کرے. اس لیے حکم ہوا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو بے وضو نہ چھو، کہ قرآن کو بے وضو نہ چھو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اس لیے تو فرمایا کہ یہ چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے، یہ بہت عظیم کلام ہے، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کو جو ہے سلیقے سے رکھو.
آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر موبائل خراب ہو جائے ہلکا ولکا اس کا نیا کور بدلوائیں گے، سارے کام اچھے سے اچھے کرا کے لائیں گے، یہاں کی بجائے چاہے ہمیں دور جانا پڑے، گھنٹہ اگر کہیں بھی جانا پڑے، لیکن ہم اس کے لیے اچھی چیز کی لگی، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں مستقل رکھنا ہے۔ اور قرآن پاک پھٹا ہوا ہے، قرآن پاک پر گرد چڑھی ہوئی ہے، چولی نہیں ہے، اس کے جزدان نہیں ہے، کچھ بھی اس کی فکر نہیں، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ محرومی کی بات ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ آج میں جو قرآن اور دستور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ ہمیں دے کر گئے، ہم اس کو جو ہے بھلا دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آخری موقع پر بھی فرما رہے ہیں، الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، وما ملکت ایمانکم، باندیوں کا غلاموں کا خیال کر کے رہو، اور فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور سنت، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، قرآن پاک کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، آپ کی احادیث مبارکہ کو، جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اس لیے آپ کے سامنے قرآن پاک کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں ان کو ہم سمجھیں اور ان پر غور کریں، سوچیں، بیٹھیں کہ بھئی ہمیں ان کے بارے میں کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں موقع دیتا ہے، رمضان المبارک کا ایک خاص موقع بھی ہمیں عنایت اللہ فرماتا ہے، تو خوب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے مردوں کو جو ہے ایصال ثواب کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایصال ثواب کریں۔ یہ بہت سارے جو ہے مواقع ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو گنوائیں نہیں، ہم ان کو گنوائے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگے اور قرآن پاک پڑھ کر دعائیں کریں، اپنے لیے بھی مانگے، پوری امت کے لیے بھی مانگے۔ اللہ رب العزت کل کو جو ہے حکومت کی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت سیکولر حکومت عطا فرمائے، اللہ سے مانگے، ہمارا کام مانگنا ہے، فیصلے تو وہاں سے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں خیر طلب کرنی ہے، اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا